وذکر نصیحت فرمائے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، پس نصیحت فائدہ دیتی ہے مسلمانوں کو۔ ہمیشہ طلبہ عزیز کو وقتاً فوقتاً واعظ نصیحت ہوتی ہے اور انہیں بھولا ہوا سبق یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ سبق کے لیے بر وقت آئے، پہلے سے کتاب دیکھا کرے، استاذ کے درس کے دوران ہمتاً گوش رہے، کبھی بھی غیر حاضری نہ کرے۔ ایک غیر حاضری کا 40 دن دماغ پر و عقل پر اثر ہوتا ہے۔ آپ کتاب کا، تیپائی کا، استاذ کا، درسگاہ کا انتہائی احترام و ادب کریں۔ آپ جماعت اور نماز کے سخت پابند رہیں، کسی قیمت پر بھی نماز و جماعت متاثر نہ ہونے دیں۔ آپ مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں، عظیم درسگاہ ہماری مسجد ہے، تو آپ کے وجود سے، آپ کے اٹھک بیٹھک سے، آپ کے درس اور قیام سے نمازیوں کو اور مسجد کو سکون ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جہاں طلباء رہتے ہو وہ مسجد گودام کی طرح ہو، نہیں، طلباء تو پاک مخلوق ہے، یہ تو جانشین ہے علماء اور اولیاء کے اور صحابہ کے، اور علماء جانشین انبیاء و مرسلین کے، تو ان کا تو ہر ادا دوسرے کے لیے نمونہ اور حجت ہے۔ سر ڈھکا کرے، بہترین ٹوپی، عمدہ صافہ، بٹن پٹیاں دائیں بائیں پہ کر لے، تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے گنے، صفوں میں پہلے سے بیٹھا کرے، صفوں والوں کو نماز سے پہلے سلام نہ کرے، کیا غلطی سے جواب نہ دے، ہاتھ نہ باندھے قیام کے وقت جب تک اللہ اکبر نہ کرے۔ نماز کے بعد جب سنتیں ہیں، مختصر دعا بمقدار اللہم انت السلام، سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائے۔ جب تمام نماز سے فراغت ہو جائے، تفصیلی تسبیحات، ذکر، آیت الکرسی، استغفار، طویل دعا کر لے، یہ سب نصیحت ہے۔ اذان کے دورانیے میں بیت الخلاء مت جائے، 5 منٹ پہلے یا 5 منٹ بعد چلے جائے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت یا کسی وقت بھی جوتا اتارتے وقت پہلے بائیں سے اور وہ زمین پہ رکھے، پھر دائیں سے اور مسجد میں داخل کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کی دعا پڑھے۔ غیر کسی ترتیب و ادب کے داخل ہونا جانوروں کا کام ہے۔ نکلتے وقت بائیں پاؤں نکال کے باہر رکھے، دعا پڑھ لے اللہم انی اسألک من فضلک، اور دائیں پیر جوتے میں ڈالے۔ مسجد کو پلانگے نہیں اور مسجد کو سڑک نہ بنائے۔ لا یتخذ المسجد ممرہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی ادارے کا کھڑا ہو اس کو دیکھ کے آپ ڈر جائے اور چلے، نہیں، مسئلے کا احترام ضروری ہے، اور یہ آداب یہاں کے لیے نہیں، کل اسلام، کل زندگی کے آداب۔